شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کا ویڈیو شادی شدہ بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ سبھی کو یہ بتانے والی ہوں کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو ایک میاں بیوی کا ایک سچا واقعہ بتانے والی ہوں، جو سننے میں تو آپ کو ایک کہانی کے جیسا لگے گا، مگر آپ اس کو سن کے حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، چاہے آپ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں اس کی وجہ ہم ہی تو نہیں ہیں۔ دوستو آج میں آپ کو ایک بھائی کا سچا واقعہ بتانے والی ہوں، جس کو سن کے آپ سبھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب دوستو میں نے یہ واقعہ سنا تو اس کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ یہ واقعہ آپ سبھی کو بھی شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی اس بھائی کے ساتھ ہوا ہے، خدا نہ کرے آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو جائے۔ دوستو ان بھائی کا نام پرویز ہے۔ ایک رات کو پرویز بھائی اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے تھے کہ اچانک رات کو پرویز بھائی کا فون وائبریٹ ہونا شروع ہوا۔ میرے موبائل کی اسکرین لائٹ آن ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ جب میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو دکھا کہ شبنم کا کال تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس کو کیا کام پڑا ہوگا۔ میں نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا اور کال کاٹ دیا، اور پھر واٹس ایپ پہ میسیج ٹائپ کیا کہ میں آپ سے اس وقت بات نہیں کر سکتا ہوں، میری بیوی میرے پاس سو رہی ہے۔ میسیج سینڈ کر کے میں اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میرے فون کی لائٹ پھر آن ہوئی اور شبنم کا میسیج آیا۔ میں نے پھر سے میسیج چیک کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے بیڈ روم سے باہر نکل کے مجھ سے بات کریں، بہت ضروری بات ہے۔ یہ دیکھ کر میں آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا بنا آواز کیے، اور اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا، اپنی چپل کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے جب چپل ملی تو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ چالو تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے سے باہر کی تھوڑی سی روشنی کمرے میں آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی۔ جب میں نے بستر پہ اپنی نظر ڈالی تو بستر بالکل خالی پڑا ہوا تھا، یعنی کہ میری بیوی بستر پہ نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے میں بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بیوی کہاں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں کئی سارے سوال اٹھنے لگے اور میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں کمرے سے جلد ہی کچن کے طرف بھاگا اور جا کے دیکھا کہ کچن کی لائٹ بھی بند تھی۔ پھر میں نے واش روم کے طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ واش روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ اگلے 5 منٹ تک وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو آواز لگاؤں، پھر میں ڈر گیا کہ پاس والے کمرے میں سو رہی میری ماں کی آنکھ نہ کھل جائے میری آواز سن کے۔ میں حیران اور پریشان تھا، گھر میں حیرانی اور پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ ہوا۔ میں نے بڑی ہی بے دلی سے شبنم کا فون کٹ کیا اور ادھر ادھر بڑی پریشانی سے دیکھنے لگا۔ میرے دل میں بہت سارے سوال اٹھنے لگے تھے اور میرے ماں کی کہی ہوئی باتیں بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا پرویز، آج کل تمہاری بیوی کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے نہ جانے کس سے فون پہ بات کیا کرتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا تھا۔ میں یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں خیال آیا، کہیں وہ گھر کی چھت پہ نہ چلی گئی ہو۔ میں اپنے دل اور دماغ میں سوالوں کا انبار لیے گھر کے چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اتنے میں میرا پاؤں آخری سیڑھی پہ پڑنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہیں پر رک گئے۔
میری بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اس کو مجھ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی شبنم نام کی لڑکی کے گندے گندے میسج پڑھے تو میں اس کو پڑھ کے بہت ہی زیادہ روئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں اس بارے میں ان سے بات کروں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھ کو طلاق نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی ہوں تو وہ کسی اور لڑکی سے گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک کے برداشت کرتی۔ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو میرا اپنا لگے، جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میری باتیں سن سکے۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ میرا بھی کوئی اپنا ہے اور میری بھی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ جب میں پریشان ہوتی ہوں تو اپنے دل کی بات تم سے کرتی ہوں، میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی بات کسی اور لڑکی سے کرتے ہیں تو میرے دل کی بات سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ دوستو، پرویز بھائی کی بیوی کی باتیں ابھی چل ہی رہی تھیں کہ باتیں سنتے سنتے پرویز بھائی غصے سے لال ہو گئے اور سوچا آج تو اس کو اس کے کیے ہوئے دھوکے کی سزا مل کے ہی رہے گی۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے جذبات سارے ٹھنڈے پڑ گئے، میرا غصہ سارا ٹھنڈا پڑ گیا، جیسے کہ کسی نے میری زبان جکڑ لی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک شکست کھائے ہوئے انسان کی طرح میں واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھیں۔ میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور واپس آ کر بستر پہ لیٹ گیا۔ آج تو میرا آرام پہنچانے والا بستر بھی مجھے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر ان سب کی وجہ میں خود تھا۔ میں کیسے کسی اور کو ان سب کی سزا دیتا؟ اس بات کا اگر کوئی قصوروار تھا تو میں خود تھا۔ یہ کہتے کہتے پرویز بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دوستو، سننے میں تو آپ کو یہ واقعہ صرف ایک کہانی کی طرح لگا ہوگا، لیکن سچ کہوں تو آج کی یہ حقیقت ہے۔ بہت سے مرد آج بھی ایسے ہیں جو اپنی بیویاں ہوتے ہوئے دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، غیر عورتوں کے چکروں میں رہتے ہیں، اور یہی بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں آتی، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں دوریاں بن جاتی ہیں اور پھر شوہر ہی اپنی بیوی کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ شوہر کی غلط حرکتیں دیکھ دیکھ کے بیوی غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے ہمیشہ وفادار بن کے رہے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیے۔ کہیں آپ تو بے وفائی نہیں کر رہے، کہیں آپ تو کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ کہیں تو دوسری عورتوں کے چکر میں نہیں پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں یا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلیے، اپنی بیوی کو وقت دیجیے، اس سے محبت کیجیے۔ پھر دیکھیے آپ کی بیوی صرف آپ کی ہی بن کے رہے گی، آپ کا ہی نام 24 گھنٹوں وہ لیتی رہے گی، آپ سے ہی محبت کرے گی۔ اگر آپ غلط ہیں تو آپ کی بیوی بھی غلط ہو جائے گی، یہی قدرت کی حقیقت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اس معلومات کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ پھر ملتی ہوں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔